یہ سب کیا ہے؟ زاویار کی گھراتی آواز پر اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ میں آپ کو، اگر تم فضول چکروں میں پڑنے کی بجائے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتی تو آج تمہیں میرے سامنے اس طرح سے سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ہر روز اپنے 2 گھنٹے نکال کر تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور بدلے میں مجھے تم یہ پروگریس دے رہی ہو؟ آخر کوئی اتنا کن ذہن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور اس کی ہتھیلی میں جذب ہو گیا۔ زاویار اس سب سے مکمل طور پر انجان اسے ڈانٹتے چلا جا رہا تھا۔ آج ہی اس کے مڈ ٹرم کا رزلٹ آیا تھا اور وہ 2 پیپر میں بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ فائنلز میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسٹیشنری کی ساری چیزیں زور سے زمین پہ پھینک دی تھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شور کی آواز سن کر منیزہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظر زاویار پر پڑی جس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر وہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب سے وہ گھر آئی تھی اپنے کمرے میں بند روئے چلی جا رہی تھی اور مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اب کچھ بھی ہو جائے میں استاد جی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ روتے روتے وہ سو چکی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھی تو باہر سے اس دشمن جاں کی آواز سنائی تھی جو اس وقت اس کے گھر والوں سے ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ اور بتاؤ بیٹا، تمہارا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ فرقان صاحب نے پیار سے اپنے بھتیجے سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس انکل، آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو پھر تمہارا شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ اب تو تمہاری عمر بھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ سوال اس سے کیا تھا مگر بے ساختہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تھا جو ان باتوں سے مکمل طور پر انجان دن میں ہونے والی اپنی عزت افزائی کے بارے میں سوچ کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ انکل، فی الحال تو میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جب تھوڑا سا ٹائم مزید گزرے گا تب اس بارے میں سوچوں گا۔ فی الحال مجھے اپنے کیریئر کی طرف توجہ دینی ہے۔ میرا سب سے بڑا خواب ہے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین بنوں۔ اس ملک کے ہر چھوٹے اور بڑے بزنس مین کی زبان پر صرف اور صرف میرا ہی نام موجود ہو۔ جتنے تم محنتی ہو مجھے یقین ہے کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین بنو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک نظر عریشہ پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، میری پیاری بیٹی کیا بننا چاہتی ہیں؟ ایک دم سے سوال پوچھے جانے پر وہ بکھلا گئی تھی۔ وہ وہاں پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن دادی کی گھوڑی دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی اور ان کے بیچ بیٹھ گئی۔ یہ محترمہ پہلے اپنی فرسٹ ایئر تو پاس کر لیں، اس کے بعد سوچیں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جو اب کہیں اور سے نہیں بلکہ زاویار کی طرف سے آیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ سوچ کر آیا تھا کہ اپنے دن کے رویے کی معافی مانگے گا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ہی سانپ سونگ گیا۔ دادی جان نے بات سنبھالی، ارے میری پیاری بچی تو بہت ہی محنت سے پڑھتی ہے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی کہ جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ یا تو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی یا پھر کوئی نہ کوئی ڈش بنانے میں مصروف ہوتی تھی۔ اسے پڑھائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی فضول کام تھے وہ بہت شوق سے کرتی تھی۔ زاویار اکثر تو بہت تنگ آ جاتا تھا، اسے فارغ بیٹھنے والے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے تاکہ اس کا ذہن بھٹکا رہے، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، لیکن صرف وہ واحد تھی جس کے دل کا ماحول اداس تھا۔ جب وہ کمرے میں موجود تھی تب اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ کافی دیر ہونے کی وجہ سے اسے کمزوری کا بھی احساس ہو گیا تھا، مگر جب سے اس نے زاویار کو دیکھا تھا اس کی بھوک مر گئی تھی۔ میں تمہیں ہی لینے کے لیے آیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں میرے ساتھ چلو، تمہیں میتھ کی پریکٹس کروانی ہے۔ دراصل اس کے مڈ ٹرمز تو ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ وہ بکھلا گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے نظریں جھکا کے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس نے اس بارے میں زاویار کو نہیں بتایا تھا۔ شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ میرا بھائی بھی آپ ہی کی کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوال تو کم سے کم اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا، بے ساختہ اس نے سوچا، مگر اب پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی، مگر انکار کرتی تو اماں اور دادی باتیں سناتی۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی یا تھوڑی دیر بعد آؤ گی؟ اس نے اپنی بلو جینس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے روبدار انداز میں پوچھا۔ میں آپ کی طرف بس 15 منٹ میں آتی ہوں، اس نے جواب دیا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔
جبکہ وہ بھی اپنے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ یار اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے بیڈمنٹن نہیں کھیلا۔ وہ کمرے میں بیٹھی بیگ میں کتابیں ڈال رہی تھی کہ شہریار کی آواز پر اس نے بے ساختہ چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور کچھ دن پہلے ہی ان کے گھر آیا تھا۔ دراصل اس کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور ان دنوں وہ فارغ تھا۔ میرا تو ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے جس کی میں نے تیاری کرنی ہے، اس نے جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ صاف انکار کر رہی تھی، لیکن شہریار بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یار تمہیں اپنے کزن کی ہوتے ہوئے کس چیز کی ٹینشن ہے؟ تم میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلو، ہم دونوں رات کے وقت بیٹھ کر پڑھ بھی لیں گے، انجوائے بھی کر لیں گے اور تمہارا ٹیسٹ بھی تیار ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے مجھے نالائق سمجھا ہوا ہے؟ مت بھولو کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنی کلاس کا ٹاپر ہوں، اس نے فخر سے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کتابیں وہیں پر پھینکی اور بیڈمنٹن اٹھانے کے لیے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی سی دیر میں اس گھر میں ادھم مچے ہوئے تھے۔ دادی جان نے جب اپنی پوتی کو باہر اپنے کزن کے ساتھ اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے اسے غصے سے اپنے پاس بلایا، مگر اب وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والی تھی۔ فوزیہ دیکھ رہی ہو تم اپنی بیٹی کا حال؟ انہوں نے غصے سے اپنی بہو کو جھاڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں پریشان کرتے ہیں اسے اماں جی؟ یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے، اور جہاں تک تمہارے بھانجے کا سوال ہے تو مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اسے یہاں پہ برداشت کرتی ہوں۔ امی اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ جب آپ کے پوتے پوتیاں یہاں پر آتے ہیں میں نے تو کبھی انہیں منع نہیں کیا، چاہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کھیلیں یا اسے گھمانے کے لیے باہر لے جائیں۔ میں نے تو کبھی واویلا نہیں مچایا، کیونکہ میں اپنے نواسوں سے واقف ہوں، وہ خاندانی لوگ ہیں۔ جہاں تک تمہارے اس بھانجے کا سوال ہے تو مجھے یہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ اپنی بیٹی کو بولو ابھی اور اسی وقت کمرے میں جائے، اگر دوبارہ میں نے اسے یہاں پہ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خود تو کمرے میں بڑھ گئی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہو کو بھی دھمکی دے گئی تھیں۔ جہاں تک فوزیہ بیگم کا سوال تھا، انہیں تو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کام کرتی تھیں جو ان کے دل میں آتا تھا، اور شاید یہی عادت عریشہ نے ان سے لی تھی۔ یار تم بہت ہی زبردست کھیلتی ہو، وہ اس وقت عریشہ کی تعریف کر رہا تھا جو 3 بار اسے ہرا چکی تھی۔ وہ اس وقت بہت خوش اور پرجوش لگ رہی تھی۔ دراصل پڑھائی کے علاوہ اسے ہر کام ہی خوش کر دیتا تھا۔ اکرام صاحب کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جنید صاحب اور فرقان صاحب۔ فرقان صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، عریشہ، جبکہ جنید صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، زاویار۔ دونوں کی بات بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، مگر عریشہ کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ دونوں کے گھر بھی قریب تھے، اسی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ زاویار بزنس کر رہا تھا جبکہ عریشہ بھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی۔ زاویار مسلسل 1 گھنٹے سے اپنے آفس کا کام چھوڑ کر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو نہ جانے کہاں سو گئی تھی۔ اچانک ہی اسے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز تو بہت دھیمی تھی، لیکن اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسی بے وقوف کی آواز ہے۔ جب اس نے کھڑکی میں جا کر دیکھا تو وہ اپنے گھر کے صحن میں اچھل رہی تھی، ہاتھ میں ریکٹ اٹھائے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر شہریار کھڑا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسٹوپڈ لڑکی، اس نے بے ساختہ سوچ اور جلدی سے اپنی جیکٹ اٹھا کر گھر سے باہر نکلا۔ تم اس وقت کہاں پر جا رہے ہو؟ ماں کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنے جس کو آپ میرے سر پر باندھنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ اماں میں ایک بات صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ وہ اب وہیں پر ٹھہر گیا تھا۔ اگر اس نے اپنی یہ بے وقوفیاں ختم نہ کی تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے کتنا ہی بلیک میل کیوں نہ کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے پھر آگے بڑھ گیا۔ جب وہ لان کے اندر داخل ہوا تو وہ ابھی بھی اچھل کود کر رہی تھی اور شہریار کو چڑھا رہی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ عریشہ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے، اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس ظالم انسان کو دیکھ کر اس کی حالت ہمیشہ ہی ایسی ہو جاتی تھی۔ شہریار نے بے ساختہ اپنے کزن کو دیکھا تو اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے 15 منٹ کے اندر میرے پاس آنا ہے، کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غصے سے گھر آیا۔ تم اس سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو، یہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہے۔ اس کی بجائے شہریار نے اس کو جواب دیا تھا۔ سب سے پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے؟ میں فی الحال اپنی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مت بھولو کہ تمہاری اسٹوڈنٹ ایک لڑکی بھی ہے اور عورتوں کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ اگر تمہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتا تو تمہیں اس سے بات کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ شہریار تو جیسے ہتے سے ہی اکڑ گیا تھا۔
جب سے وہ یہاں پر آیا تھا تب سے ہی وہ عریشہ کو نوٹ کر رہا تھا اور اسے وہ چھوٹی سی لڑکی بہت ہی اچھی لگی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ہی نکاح کرے گا۔ اب وہ اپنی امی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر فرقان صاحب بھی وہاں پر چلے آئے۔ کیا ہو رہا ہے برخودار؟ کیوں لڑے ہو؟ ایک نظر انہوں نے اپنی بیٹی پر ڈالی جو ایک کونے میں کھڑی تھی، ہمیشہ کی طرح ڈری سہمی۔ انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کے لیے کہا تو وہ بھاگتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ انکل، میں بہت ہی معذرت سے کہتا ہوں لیکن اب عریشہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی اور آپ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں اس کی 90% مارکس لانے میں مدد کروں۔ اگر میں آپ کو اس کے مڈس کا رزلٹ بتاؤں تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ وہ 2 پیپرز میں فیل ہو گئی ہے اور باقی پیپرز اس کے بہت ہی گندے نمبر ہیں۔ مجھے ٹیچرز کی طرف سے بھی اس کا فون موصول ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ہر وقت ہی شرارتوں میں لگی رہتی ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے ہی کرتی رہی تو وہ کبھی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے پائے گی۔ سرکاری تو دور کی بات، اسے پرائیویٹ کالج میں بھی انٹری نہیں ملے گی اور آپ کا خواب ادھورے کا ادھورا رہ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر سنجیدگی کی لکیریں تھیں۔ فرقان صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھائی میں بھی ویسی ہے جیسی شرارتوں میں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ جب بھی وہ اپنی بیگم سے سوال کرتے تھے تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی کہ ارے کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ ہماری بیٹی سے لائق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اسی کو ہی سر سمجھ رہے تھے۔ آج ان کی جب اس کے ٹیچر سے روبرو بات ہو رہی تھی تو انہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بیٹی کتنے پانی میں ہے۔ بیٹا، میں آج اس کا دماغ سیٹ کرتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو مجھ سے کبھی بھی نان سیریس نہیں دیکھو گے۔ مجھے بھی یہی امید ہے انکل جان۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خواب پائے تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اسے بے تحاشا لاڈ پیار دیا ہوا ہے، کم سے کم تھوڑی سی سختی بھی کریں تاکہ وہ حد سے نہ بڑھیں۔ شہریار تو فرقان انکل کو دیکھ کر پہلے ہی اندر بھاگ گیا تھا کیونکہ اس کے اپنے خالو جان سے نہیں بنتی تھی۔ عریشہ اس وقت نظریں جھکائے اپنے باپ کے سامنے اسٹڈی روم میں کھڑی تھی۔ یہ سب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے وہ سارے پیپر غصے سے اس کے منہ پہ مارے۔ دراصل انہوں نے اس کی ٹیچر کو کہہ کر پیپرز بھی نکلوائے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کس حد تک پڑھائی میں دلچسپی لے رہی ہے، مگر انہیں بہت ہی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا مجھے پڑھنا لکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں بیٹھتا۔ جس دن تم اپنے دماغ سے فضول کی چیزیں نکالو گی اس دن ہی تمہارے دماغ میں کچھ بیٹھے گا۔ بابا، میں ایک بہت بڑی آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، مجھے پینٹنگ کا شوق ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ آپ کی بار وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم میری اکلوتی بیٹی ہو اور میں تمہیں ڈاکٹر ہی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں ڈال لو۔ ایک تو تمہاری ماں نے مجھے بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا، اور دوسرا تم بھی اس قدر نالائق ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ باپ کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اسے اپنے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا باپ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ بہت ہی تلخ الفاظ استعمال کرتا تھا جس سے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا۔ اور اس دن وہ پھر سے ذلیل ہوئی تھی، صرف اور صرف زاویار کی وجہ سے۔ اسے استاد جی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے دن اسے پھر سے ہی زاویار کے پاس جانا پڑا۔ وہ بیٹھی میتھ کے سوالات حل کر رہی تھی جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ عریشہ بہت خوبصورت تھی۔ لائٹ پنک کلر کی قمیض شلوار میں کریپ کا ہلکا سا دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی لمبی بلکہ بار بار ہل رہی تھی، چہرے پر تفکر پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سوال حل نہیں ہو رہا کیا؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہت کم ہی اسے نرمی سے بات کرتا تھا۔ اب اس طرح سے آنکھیں پھاڑے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نہیں وہ میں میرے سامنے بات کرتے ہوئے تمہاری زبان کیوں ہکلا جاتی ہے؟ کل شہریار کے سامنے تو بہت اچھے چلا چلا کر بول رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کی طرح خروس نہیں ہے، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر زبان رکھ لی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تو پھر اسی کے پاس ہی جا کر پڑھنا شروع کر دو، اگر وہ خروس نہیں ہے تو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ آرام سے یہاں پر بیٹھی رہو، یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دھمکیاں دینے کے علاوہ آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہ پھر سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ دیکھو، یا تو کھل کر بات کیا کرو یا پھر اپنے دل میں ہی دبا لیا کرو، کیونکہ تمہاری یہ بڑبڑاہٹ مجھے صاف سنائی دیتی ہے۔ میں بہرا نہیں ہوں۔
اور اگر اب تم نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے بابا کو شکایت لگا دوں گا۔ نہیں پلیز بابا کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑنے لگی۔ کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس پر وہ شرمندہ ہو گئی، نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ داویار آج اس کی ذات میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ آج وہ پہلے کی طرح چہک نہیں رہی تھی، بلکہ آج تو اس کی آنکھوں میں اداسی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اسے اس کے گھر والوں نے زیادہ ڈانٹ لیا تھا؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ اس کا دل تو دکھا تھا، مگر یہ سب عریشہ کی بہتری کے لیے تھا۔ کل تمہاری اپنے بابا جان سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ عریشہ نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا۔ آپ جو کچھ بھی انہیں کہہ کر گئے تھے وہ سب کچھ انہوں نے تلخ الفاظ کے ساتھ مجھے سنا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے میری حیثیت کا بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا بھی احساس دلایا ہے کہ میں ان کے لیے صرف شرمندگی کا باعث ہوں۔ آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کل سے وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ زاویار بکھلا گیا، کیونکہ اس نے کبھی بھی عریشہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ ایک روتی ہوئی عورت کو کیسے خاموش کرواتے ہیں۔ دیکھو، تم روتے ہوئے کسی چڑیل کی طرح لگتی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنے آنسو صاف کرو۔ اب کی بار وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے ظالم انسان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جس کے سینے میں اسے پتھر دھڑکنے کا گمان ہوتا تھا۔ اگر تم ایک ہفتے تک روئے بغیر میت کرو گی تو میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک سرپرائز موجود ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، کون سا سرپرائز ہے؟ پہلے اپنے آنسو صاف کرو۔ زاویار کو اس کے آنسو سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ چلو اب اپنی پڑھائی کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کاپی پر جھک گئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اس کے فائنلز بھی قریب آ رہے تھے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف 17 سال کی تھی، مگر لگتی چھوٹی تھی۔ گھر سے اچھی خاصی ڈانٹ کھانے کے باوجود اس کی شرارتوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ پہلے کی طرح محلے والوں کی بیل بجا کر بھاگ جاتی تھی، کبھی اپنے کزن کی کیٹ کو پکڑ کر اسے تنگ کرنے لگتی تھی۔ دراصل اس نے گھر میں موجود جانوروں کو خود سے اتنا چڑھا رکھا تھا کہ جب بھی وہ ان کے پاس جاتی تھی تو وہ ڈر کر اس سے دور بھاگ جاتے تھے۔ اس دن بھی اس کا فزکس کا ٹیسٹ تھا، مگر وہ بھول گئی تھی۔ دراصل رات لیٹ جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ فوزیہ بیگم کو تو جیسے اپنی بیٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو اسے مکمل طور پر آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ اسے صرف ایک بار پوچھا، کیا تم نے آج کالج نہیں جانا؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ماما جان، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا گرم کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر زاویار کھڑا تھا، جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ کھانا گرم کر رہی ہوں، معصومیت سے جواب ملا۔ تمہارا آج فزکس کا ٹیسٹ تھا، وہ کیسا گیا؟ اس کے سوال پر عائشہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ ہکلانے لگی، الفاظ اس کے منہ سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لڑکی، کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ اب کی بار اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہیں 5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، اور تم میری محنت کو اس طرح ضائع کرتی ہو؟ کم سے کم تمہیں ذرا احساس تو ہونا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ تم ہر طرح کے جذبے سے بالکل آ رہی ہو۔ آج کے بعد تمہیں میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی بے وقوف انسان نہیں ہوں جو اپنی ساری محنت تم پر ضائع کروں گا۔ میں آج کے بعد تمہیں کچھ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ خوش بھی ہو رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں گھبرا بھی رہی تھی۔ جہاں تک شہریار کا سوال تھا تو اس نے اب ان کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس نے یہاں پر ہی موجود یونیورسٹی میں اپنا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ پیپرز کی تیاری اس نے شہریار کے ساتھ مل کر ہی کی تھی۔ وہ نہ صرف اسے ایک ایک چیز سمجھاتا تھا، بلکہ اس پر غصہ بھی نہیں کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے عریشہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ جہاں تک زاویار کا سوال تھا، وہ تو ہر وقت ہی اپنی ناک پر غصہ دھر کے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن زاویار اپنے چچا جان کے گھر آیا تو اسے عریشہ کے چہکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ مگر جب وہ اندر گیا اور شہریار کو اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بہت برا لگا تھا، لیکن کیوں، وہ سمجھ نہیں سکا۔ عریشہ میڈم، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ آپ 20 میں سے 19 نمبر لے کر آئیں گی۔ شہریار کی آواز سن کے اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی اتنی محنت سے پڑھانے کے باوجود بھی کبھی بھی عریشہ نے اتنے نمبر نہیں لیے تھے۔ بس آپ پڑھاتے ہی اتنا اچھے ہیں استاد جی کہ میرے پاس پڑھانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ وہ پھر سے کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ جب سے زاویار کی زندگی سے وہ نکلی تھی تب سے وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خالی پن بھی تھا
جو اس کی ذات کا حصہ بن گیا تھا۔ بلا شبہ اسے زاویار کی عادت تھی، اور عادت جلدی چھوٹتی نہیں تھی، مگر اگر اس نے بہتر انسان زندگی میں آ جائے تو بھلائی ضرور کی جا سکتی تھی۔ ارے زاویار بیٹا، یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ فرقان صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر لاؤنج میں چلے گئے اور اسے کہنے لگے، مجھے عریشہ نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں سے تم بہت مصروف ہو، اس سے نہیں پڑھا سکتے۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے اس نالائق لڑکی کا کیا بنے گا۔ خود کے لیے نالائق کا لفظ استعمال کرتے دیکھ کر اس نے پھر سے گندا سا منہ بنایا اور بابا کو کہنے لگی، دیکھیے اب مجھے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کی مرضی کے مطابق نمبر لے کر آ رہی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم نے عریشہ کے ٹیسٹ دیکھے ہیں؟ ان کی بات سن کر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر عریشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیسٹ پیچھے کر لیے۔ شہریار بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے کہنے لگا، عریشہ مجھے بھی ذرا اپنے ٹیسٹ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو اور شہریار تمہیں کتنا اچھا پڑھا رہا ہے۔ نہیں استاد جی، وہ میں… ارے کیوں ڈرتی ہو؟ دکھا دو اسے، فرقان صاحب نے کہا، مگر زاویار خود ہی اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے وہ پیپر چھیننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ صفحے آگے کرتا جا رہا تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہریار اور عریشہ دونوں ہی مل کر ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ گھر والوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ عریشہ کی کارکردگی ابھی بھی 0 کی 0 تھی، مگر وہ خود ہی نمبر لگا کر جھوٹے ٹیسٹ گھر والوں کو دکھا کر مطمئن کر دیتی۔ کل سے تو میرے پاس آ جانا، اس نے اب کی بات تھوڑے سے سخت لہجے میں کہا۔ اس بیچاری کے برے دن پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اچانک ہی فرقان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بستر کے ساتھ لگ گئے تھے۔ وہ اتنے بے بس تھے کہ خود سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہر وقت ہی وہ روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے۔ سب سے زیادہ فکر انہیں اپنی بیٹی کی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھائی جنید کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روتے ہوئے بولے، میرے بھائی، مجھ پر ایک احسان کر دو، میری بیٹی کو اپنے گھر بیاہ کے لے جاؤ، اسے اپنے گھر کی بہو بنا لو۔ ارے بھائی جان، یہ تو آپ کا ہم پر احسان ہوگا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ پیاری سی پھول جیسی بیٹی ہمارے حوالے کرے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ زاویار اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا، مگر وہ سمجھدار ہے، وہ میری بیٹی کو سمجھ لے گا۔ زاویار کی آپ بالکل بھی فکر مت کریں، وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک عریشہ کے نکاح کا سوال ہے تو میں کچھ ہی دن تک اس کے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کچھ دن نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں کا نکاح کروا دو، میں اپنی بیٹی کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ فرقان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگی، تو 1 مہینے کے بعد ان دونوں کی رخصتی بھی کر دی گئی۔ وہ اس وقت دلہن کے روم میں کمرے میں بیٹھی زاویار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بہت ساری باتیں سمجھا کر بھیجا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنا سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ زاویار نے ایک نظر اس پر ڈالی جو آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی اور جو کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے اندر ابھرتے ہوئے جذبات کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ تمہاری بکس کہاں پر ہیں؟ ہیں؟ وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس وقت شرمانی میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس نے بلو کلر کی جینس کے اوپر وائٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہاری بکس کہاں پہ ہیں؟ کیا تم وہ اپنے ساتھ لائی ہو؟ جی استاد جی، میں لائی ہوں۔ میں تمہارا استاد جی نہیں ہوں بھائی، یار وہ بکھلا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ کے مخاطب کرے، یا تو وہ اسے بھائی زاویار کہتی تھی یا پھر استاد جی کہتی تھی۔ تم کیوں ہمارا نکاح مکروہ کروانا چاہتی ہو؟ جلدی سے جاؤ اور وہ کتابیں لے کے آؤ۔ مگر وہ تو نیچے بیگ میں پڑی ہوئی ہیں، اس حلیے میں نیچے جاؤں گی تو سب عجیب سمجھیں گے۔ اس نے جیسے عذر دیا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، میں خود ہی اٹھا کے لے کے لاتا ہوں۔ وہ تو جیسے اس کا کوئی بھی بہانہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مگر آج ہماری شادی ہوئی ہے تو شادی کے دن تو ہمیں… بات کرتے کرتے وہ پھر خاموش ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ زاویار پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ اسے مزہ آنے لگا۔ ہاں تم کیا بول رہی تھی؟ شادی کی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ پھر سے چلاتی ہوئی بولی۔ مگر تمہاری بات کرنے کا انداز تو ایسا ہی تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی تھی۔
اس نے بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں خوف سے بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، محترمہ، سب سے اہم آپ کی پڑھائی ہے۔ یہ نکاح آپ کے بابا جان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی آپ کم عمر ہیں۔ میں آپ پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جب آپ 18 سال کی ہو جائیں گی تب ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ فی الحال میں آپ کی کتابیں لاتا ہوں۔ کل آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کروانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے اس انسان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پتہ نہیں کیسے اس انسان کے ساتھ میری زندگی گزرے گی۔ بابا جان نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ سے واپس آیا تو اسی حلیے میں ہی پایا۔ تم کیوں میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہو؟ جلدی سے جاؤ اور کپڑے چینج کر کے آؤ۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ میرے کپڑے بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں، کیا آپ نیچے سے میرے کپڑے لا سکتے ہیں؟ اس نے جیسے فریاد کی تھی۔ میری ہی کوئی شرٹ یا پینٹ نکالو۔ اگر وہ یہاں پر نہیں پڑی ہوئی، اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ ایک تو تم ہر بات میں رونا شروع کر دیتی ہو۔ زاویار نے اپنی پرانی جینز اور شرٹ اس کے حوالے کی تھی۔ جب وہ پہن کر باہر نکلی تو وہ سے بے ساختہ اس پہ پیار آ گیا۔ وائٹ کلر کی لوز شرٹ میں فولڈ کی ہوئی پینٹ میں وہ کافی فنی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تو وہ جلدی سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں کہاں ہنس رہا ہوں؟ چلو آؤ ادھر بیٹھو، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھا چکا تھا۔ زاویار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اپنے جذبات پر قابو پانا کس قدر مشکل کام ہے۔ ایک تو محبوب سامنے بیٹھا ہوا تھا، لگ بھی حسین رہا تھا، دوسرا وہ اس کے نام تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ زاویار کی تھوڑی بہت جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ اگر تم یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو اور جھوٹ بولنا بند کر دو تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم اپنی کلاس میں ٹاپ کرو گی۔ کیا فائدہ ٹاپ کرنے کا؟ کون سا مجھے کسی نے کوئی انعام دینا ہے؟ اس نے پھر سے کہا۔ آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے سرپرائز دیں گے، لیکن آپ بھی بھول گئے۔ اب اگر دوبارہ تم اس ٹیسٹ میں پورے نمبر لاؤ گی تو میں تمہاری کہی ہوئی چیز تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چلو اب بیٹھ کے ان سوالات کو دیکھو، وہ اسے سمجھا رہا تھا، جب اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پہ بوجھ آ گیا ہو۔ نظر اٹھا کر دیکھی تو اس کا سر اس کے کندھے پہ ٹکا ہوا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے ہراٹے لے رہی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا اور اسے بستر پہ لٹا کر اس کے اوپر چادر سیٹ کرنے لگا۔ چچا جان، آپ کو مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ تو میں اس لڑکی کے قریب جا سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ عرصے تک دور رہ پاؤں گا۔ وہ صرف اور صرف اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس سے پہلے وہ اس کے قریب جائے گا تو وہ اس معصوم لڑکی پر ظلم کرے گا، اور شادی جن حالات میں ہوئی تھی اس میں تو ویسے بھی وہ اس کے قریب جانے سے کترا رہا تھا۔ صبح صبح جب وہ سو کر اٹھی تو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ زاویار جی، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے پیار سے دھیمے لہجے میں کہا تو زاویار کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑک اٹھا۔ بے ساختہ پلٹ کر اس حسین لڑکی کی طرف دیکھا جو اس وقت جمائیاں لے رہی تھی۔ محترمہ، میں آپ کو 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی تھیں۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی۔ تم نے باہر جا کر کسی کو بھی کچھ نہیں بدلانا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب صاف ہے، ظاہر ہے۔ اگر سب لوگ تم سے پوچھیں کہ رات کو کیا ہوا تھا تو تم کہہ دینا وہی سب ہوا تھا جو ہوتا ہے۔ مطلب میں ان سے جھوٹ بولوں گی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ زاویار نے بے ساختہ سوچا۔ ہاں، کیونکہ وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی تھا، مگر اب تم باقی سب لوگوں کو یہی بتاؤ گی کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ خبردار جو کوئی بے وقوفی کی۔ میں جھوٹ ہرگز بھی نہیں بولتی۔ وہ جان بوجھ کر زاویار کو تنگ کر رہی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری جان لے لوں گا، پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آج آپ رات کو مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آئس کریم کھلا دوں گا، لیکن ڈن ہے، ہم دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ آپ روز رات کو مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جایا کریں گے اور میں سب لوگوں سے جھوٹ بولا کروں گی۔ میں نے روز رات کی بات نہیں کی تھی لڑکی، لیکن میرے گنہگار کانوں نے ایسے ہی سنا زاویار جی۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھی اور واش روم میں گھس گئے۔ اب زاویار کو اس کی چالاکیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔
وہ جتنی معصوم بنتی تھی اتنی معصوم بالکل بھی نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کافی انجوائے کر رہا تھا۔ جب دونوں نیچے گئے تو سب لوگوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ سنجیدہ سا زاویار اور چلبلی سی عریشہ دونوں ایک پرفیکٹ میچ تھے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا اور رات کے حوالے سے پوچھنے لگی۔ وہ لوگ مردوں سے تھوڑے ہی دور بیٹھے ہوئے تھے۔ زاویار بار بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی، کیونکہ وہ شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ واہ یار، تمہارے تو مزے ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ خبردار جو تم نے کچھ اور پوچھا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، اور تم لوگوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے شرم سمجھ لیا ہے۔ خبردار جو اب تم لوگوں نے ہم دونوں کے حوالے سے کوئی سوال کیا۔ واہ، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ جب فوزیہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو بے ساختہ بولے تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم شادی شدہ ہو گئی ہو، اب اس طرح کی باتوں پر گھبرایا نہ کرو۔ چلو آؤ کھانا لگاتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ زاویار کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ کام ہے سوات میں۔ واؤ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں؟ ہاں، ایک صورت پر، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم میتھ کا سلیبس وہاں پر ختم کر لو گی۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ آخر یہ شخص پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرتے ہوئے بولی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی میٹرک فیل ہو، کم سے کم تم ایف ایس سی تو پاس کر لو، خود پر نہیں تو مجھ پر ہی احسان کر لو۔ کیا کہیں گے لوگ؟ ملک کا اتنا بڑا بزنس مین، اس نے میٹرک پاس لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے۔ لوگ ڈگریاں خرید بھی لیتے ہیں، آپ بھی مجھے کوئی ڈگری خرید کر دے دیجیے گا۔ کون سا باقی سب لوگوں نے مجھ سے میری ڈگری کے مطابق سوالات کرنے ہیں؟ اچھا، تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے لیے کرپشن کروں گا؟ جی، میں ایسا ہی کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہوئی تو آپ ایسا ہی کریں گے، مگر اب… اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر جا کر اپنی پیکنگ کر لو، اور دھیان رکھنا کہ ساری سردیوں والے کپڑے ڈالنا، کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ سردی ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے۔ عریشہ کو برف باری دیکھنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ جب بھی وہ اپنے گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھی تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتے تھے، جب شادی ہوگی تب اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اس طرح کے شوق پورے کرنا، ہم سے تو کوئی امید نہ رکھو۔ اور اب وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زاویار اس پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، مگر یہاں پر آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ زاویار تو سارا دن کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا، جبکہ وہ کمرے کے اندر ہی قید رہتی تھی۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا جو زاویار کا اپنا ہی تھا۔ میرا شوہر تو بہت زیادہ امیر ہے، مجھے تو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے فارم ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر میرا شوہر امیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی امیر ہوں، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ زاویار جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر آیا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرا دیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں اس لڑکی پر کسی قسم کی سختی نہیں کرے گا۔ کون سا اس نے اپنی بیوی سے نوکری کروانی تھی، یا کون سا اس نے ڈگری کی نمائش ساری دنیا کے سامنے کرنی تھی۔ آج ہم جب واپس آؤں گا تو ہم لوگ گھومنے کے لیے باہر جائیں گے، فی الحال میں ایک فائل اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے یہ بات کوئی تیسرے دن بھی کہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ آج بھی وہ اسے گھمانے کے لیے نہیں لے کر جائے گا۔ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ ہی مجھے اس طرح سے ڈال دیتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے نہیں گھمائیں گے، میں خود ہی نکل جاؤں گی۔ دیکھو خبردار، اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ علاقہ تمہارے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہے، اور فارم ہاؤس جس جگہ بنا ہوا ہے تھوڑے ہی آگے ایک بہت بڑا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اسے دھمکی دینے کے بعد وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بھی اپنے نام کی ہی ایک ہوں، میں بھی بتاتی ہوں انہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر میں نے دکھاؤں گی کہ میں بہت بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہوں۔ وہ اس جگہ سے باہر تو نکل آئی تھی اور کافی آگے بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اب اسے واپسی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اسے اس جگہ پر بھٹکتے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اب تو اندھیرا چھانے لگا تھا، جنگل سے جانوروں کے گھرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف جب زاویار گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا وہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس نے اپنے گارڈ کو آواز دی اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے اپنے بیگم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کتنا سمجھایا تھا عریشہ کو، مگر اس لڑکی نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔
کافی دیر تلاش کرنے کے بعد وہ اسے برف پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کا پورا وجود اس وقت برف سے جم گیا تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھا اور گھر لے آیا۔ اس کو چینج کروانے کے بعد اس نے اسے کمبل کے اندر لپیٹ دیا اور ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر وہاں پر آ چکا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس لڑکی کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا اس کا شوہر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اپنی آنکھیں کھولو، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ گئی ہو۔ دراصل جب وہ سوتی تھی تو اس کی سانس بھاری ہو جاتی تھی اور اب وہ ہلکی سانس لے رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا تو تم نے کیوں نکالا؟ تم کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھ پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ میں کتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے تو آپ کیوں خوفزدہ ہوئے؟ آپ نے تو صرف اور صرف مجبوری کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو میرے ساتھ وقت گزارتے، مجھے گھمانے کے لیے لے کر جاتے، نہ کہ مجھے یوں سارا دن گھر پر ہی پھینک جاتے۔ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کتنا برا لگتا تھا اور اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا تھا۔ آپ مجھے چھوٹی سی بچی سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھدار ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ اسے جو کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی ایسا احساس نہیں دلاؤں گا۔ اور جہاں تک محبت کا سوال ہے تو میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آج کے دن سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ تمہاری شرارتوں پر میں تمہیں ڈانٹتا ضرور تھا لیکن وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی بڑی مشکل میں پھنسو کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھایا۔ کیا تم میرے ساتھ نبھاؤ گی؟ کیا تم ساری زندگی میرے قدم سے قدم ملا کے چلو گی؟ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ مضبوطی سے زاویار کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جی میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، ہمیشہ آپ کی قدم سے قدم ملا کر چلوں گی۔ زاویار بھی اب اسے اپنی محبت کا احساس دلانے لگا تھا اور اسے اس بات کا بھی یقین دلا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 سالوں کے بعد اللہ نے اسے ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا تب تک وہ واویلا میں چاہ رہی تھی کہ مجھے بھی ایک چھوٹا سا بچہ چاہیے، اور جب بچہ اس دنیا میں آ گیا تب بھی اس نے رونا ہی ڈالا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اماں بنا دیا ہے۔ زوار نے بے ساختہ اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے کسی بھی حال میں سکون نہیں تھا۔ جہاں تک فرقان صاحب کا سوال تھا تو وہ بھی صحت یاب ہو چکے تھے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور اپنا رائے کا اظہار کیجیے گا اور ساتھ ہی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔